السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی نے سورج اور چاند گرہن کے بارے میں اس کی نماز کے تعلق سے تفصیل پوچھی ہے۔ مختصر انداز میں حاضر خدمت ہے کہ سورج یا چاند کے گرہن ہونے پر نماز خصوصی طور سے پڑھی جاتی ہے، جس کو صلاۃ الکسوف کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ نماز پڑھی اور اس نماز کا حکم بھی دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسند احمد طبرانی وغیرہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمرنا بالصلاۃ عند کسوف الشمس والقمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سورج اور چاند گرہن کے وقت خصوصی نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا اہتمام بھی ہوتا تھا اور خود آپ اللہ کے رسول حکم بھی دیا کرتے تھے۔ سب صحابہ اکرام ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے مسجد میں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ میں اس وقت نوجوان تھا جبکہ سورج گرہن کی مجھے اطلاع ملی، تو اطلاع ملتے ہی میں مسجد کی طرف بھاگا۔ تو جب میں مسجد پہنچا اتینا والمسجد قد امتلأ، جب مسجد ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ مسجد تو بھر چکی تھی، یعنی سب لوگ جمع تھے مسجد میں نماز کے لیے، یعنی صلاۃ الکسوف کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور سے اس کا حکم دیا تھا اور آپ نے اعلان بھی کرایا تھا۔ یا صلاۃ الجامعہ کہہ کر صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا باب باندھا ہے کہ یہ نماز جو ہے صلاۃ الکسوف جب سورج یا چاند گرہن ہو تو اس وقت باقاعدہ اعلان کیا جائے گا، اذان نہیں ہوگی اس میں، اذان کا جس طرح سے عیدین وغیرہ میں اذان اور اقامت نہیں ہے، بالکل اسی طرح سے صلاۃ الکسوف میں بھی چاند اور سورج گرہن کے نماز میں بھی نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، بلکہ الصلاۃ جامعۃ کہہ کر اعلان کیا جائے گا۔ امام بخاری نے باب باندھا النداء بالصلاۃ جامعۃ فی الکسوف، یعنی نماز کسوف کے لیے الصلاۃ جامعہ کہہ کر پکارا جائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی کہ لما کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نودی ان الصلاۃ جامعہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو پکارا گیا کہ ہاں بھائی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1045 ہے، جس سے واضح ہے کہ باقاعدہ اعلان کیا جاتا اور نماز کے لیے سب کو جمع کر دیا جاتا تھا۔ اور اس نماز میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت خصوصی نماز پڑھاتے اور اس کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا طریقہ ہے کہ جس طرح سے عیدین کی نماز میں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے پھر خطبہ دیتے، اسی طرح سے صلاۃ الکسوف میں بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر خطبہ دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی بار ہوا ہے، خاص طور سے سن 10 ہجری کے سورج گرہن کے بارے میں کئی حدیثیں ملتی ہیں بخاری مسلم وغیرہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم 17 مہینے کے تھے اور 8 ذی الحجہ کو پیدا ہوئے تھے۔ 10 ربیع الاول میں جو ہے 1.5 سال کی عمر میں یا 17 مہینے کی عمر میں جو ہے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، تو اتفاق سے اسی دن سورج گرہن ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی دیکھو ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے آج سورج گرہن ہو گیا۔ اور عربوں کا زمانہ جاہلیت میں یہی ایک عقیدہ تھا کہ سورج یا چاند گرہن ہوتا ہے تو یا تو کوئی بہت بڑی ہستی مر گئی ہے یا پھر کوئی بہت بڑے ہستی پیدا ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ سورج چاند گرہن ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے اس کی وضاحت کری کہ ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولكنهما آیتان من آیات اللہ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سورج یا چاند کسی کے موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ تو اللہ کی قدرت ہے اور اس کی ایک نشانی ہے۔ ولكن يخوف الله بها عباده، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما نرسل بالآیات الا تخویفا، ہم اپنی نشانیاں صرف اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے بھیجا کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففزعوا الی ذکرہ ودعائہ واستغفارہ، جب بھی تم سورج گرہن دیکھو یا چاند گرہن دیکھو تو ایسا موقع پر فوراً خوف سے اللہ سے ڈرتے ہوئے اور دعائیں کرتے ہوئے توبہ استغفار کرتے ہوئے نمازوں کی طرف دوڑو۔
دعاؤں کی طرف متوجہ ہو جاؤ. بخاری مسلم کی کئی روایتیں ہیں اس کے تعلق سے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ. جب بھی تم سورج یا چاند گرہن دیکھو تو اس حالت میں فوراً جو ہے اللہ سے دعائیں کرو اور نماز کے لیے متوجہ ہو جاؤ, نمازیں پڑھو یہاں تک کہ سورج گرہن کھل جائے, یعنی اس وقت تک نماز میں مصروف رہو. اب اس نماز کے بارے میں علماء اسلام کا اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے. کچھ علماء نے جو ہے اس کو واجب قرار دیا, علامہ شوکانی اور دیگر محدثین نے جو ہے اس کو واجب قرار دیا ہے, جبکہ جمہور علماء جو ہے اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں, جیسے کہ سبل السلام کے اندر یہ موجود ہے. بہرحال یہ نماز جو ہے خصوصی طور سے اس کا طریقہ بھی میں تھوڑا مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ جو ہے نماز اس کا طریقہ یہ ہے کہ خوب اس میں لمبی قرأت کی جاتی ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, صحیح مسلم کی 1509 نمبر حدیث ہے, کہتی ہیں کہ فزع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فاخذ درعا حتى ادرك بردائه فقام للناس قیاما طویلا. کہ سورج کے گرہن ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم گھبرا گئے اور گھبراہٹ میں اہل خانہ میں سے کسی کا کرتا گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑ پڑے, اور پھر بعد میں آپ کو چادر آپ کی پہنچائی گئی. تو اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے آپ متوجہ ہو گئے اور نماز پڑھائی, اور اس نماز میں قیام, رکوع, سجود بہت ہی لمبے لمبے کیے تھے. بہت لمبی قرات بھی تھی اور لمبے رکوع و سجود بھی تھے, اور رکوع بھی کئی بار جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار سورہ بقر, پہلی رکعت میں سورہ بقر اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی سورج گرہن ہوا تھا, تو ان کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت علی نے جو ہے پہلی رکعت میں سورہ یاسین اور اس کی جیسی لمبی صورتیں پڑھی تھیں, اور دوسری رکعت میں جو ہے اس سے تھوڑی چھوٹی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحیح بخاری میں پہلی رکعت میں سورہ عنکبوت اور دوسری رکعت میں سورہ روم پڑھنے کا ذکر ملتا ہے. بہرحال مطلب لمبی صورتیں پڑھی جائیں گی, زیادہ تر صورتیں لمبی پڑھی جائیں گی. اگر کوئی چھوٹی صورتوں پر بھی اکتفا کرتا ہے تو جو ہے صحابہ کے عمل سے وہ بھی ثابت ہے, لیکن افضل یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لمبی قرأت کی ہے اسی طرح سے اس میں قرأت کی جائے گی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف ادا فرمائی, اور اس میں سورہ بقر کی تلاوت کے برابر قیام فرمایا, یعنی جتنی دیر میں سورہ بقر پڑھی جاتی ہے. پھر بہت ہی لمبا رکوع کیا, اور رکوع سے جب دوبارہ آپ کھڑے ہوئے تو پھر قیام کیا اور لمبا قیام کیا. پھر قرات آپ نے شروع کر دی, لیکن پہلے قیام سے چھوٹا تھا آپ کا قیام. پھر دوبارہ رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا, لیکن پہلے رکوع سے تھوڑا چھوٹا تھا. پھر آپ اس کے بعد کھڑے ہوئے, پھر اس کے بعد سجدہ ریز ہوئے, پھر لمبا قیام کیا آپ نے, یعنی دوسری رکعت میں جو پہلی رکعتوں کے قیام سے چھوٹا تھا, کم تھا. پھر لمبا قیام کیا, لمبا رکوع کیا اس کے بعد اللہ کے رسول نے. پھر رکوع سے سر اٹھایا, پھر ایک لمبا قیام کیا جو پہلے قیام سے چھوٹا تھا. پھر اس کے بعد رکوع کیا آپ نے جو پہلے رکوع سے چھوٹا تھا. پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے, پھر سجدہ کیا, پھر جب سلام پھیرا تو سورج جو ہے وہ روشن ہو چکا تھا. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں ذرا تفصیل آ گئی ہے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلاۃ الکسوف جو ہے پڑھی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف دوڑ پڑے, تیزی سے نکلے گھبراتے ہوئے, اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صف باندھ لی. آپ نے تکبیر تحریمہ کہی اور نماز شروع کر دی, اور بہت ہی لمبی قرات کری. پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کیا, پھر بہت لمبا رکوع کیا, پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر آپ کھڑے ہوئے اور لمبا قیام کیا, یعنی پھر قرات شروع کر دی. پھر سجدے میں نہیں گئے بلکہ لمبی قرات کر کے پھر رکوع میں چلے گئے اور لمبا رکوع کیا, اور پھر یہ پہلے رکوع سے چھوٹا تھا. پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہا اور ربنا لک الحمد کہا. پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا, یعنی 2 رکوع آپ نے ایک ہی رکعت میں کیے, اور پھر اس کے بعد جو ہے
آپ نے ایک رکعت مکمل کری، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح 2 رکوع کیے. یہ بھی صحیح بخاری کی 1046 نمبر حدیث ہے. یعنی ہر قیام میں، ہر رکعت میں 2 رکوع کیے اور 2 قیام کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھی اس کے علاوہ روایتیں ملتی ہیں. صحیح مسلم کی 904 نمبر حدیث میں جو ہے حضرت عائشہ اور حضرت جابر کی 2 روایتیں ہیں الگ الگ، جس میں 3 رکوعوں کا ذکر ہے. یعنی 3 بار رکوع کیا، 3 بار قیام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف کے اندر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ہر رکعت میں 4 رکوع کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک رکعت میں 4 بار رکوع کیا، 4 بار قیام کیا. صحیح مسلم کی روایت میں ہے یہ. اسی طرح سے ابی بن کعب وغیرہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ 5 بار بھی آپ نے رکوع کیا. یعنی ایک رکعت میں 5 رکوع کرنے کا بھی ثبوت ملتا ہے، جس طرح ابو داؤد اور مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت میں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کیونکہ کئی مرتبہ سورج گرہن اور چاند گرہن ہوئے تھے اور ان کی نمازیں پڑھی گئی تھی، تو اس وجہ سے کئی الگ الگ روایتیں اس کی ملتی ہیں. جیسے کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المیعاد میں اس کی تفصیل لکھی ہے اور کہتے ہیں کہ اہل حدیث یعنی محدثین کی ایک جماعت نے رکوع کی تعداد کے بارے میں وارد شدہ تمام روایات کو صحیح قرار دیا ہے اور اسے اس حقیقت پر محمول کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز بار بار پڑھی ہے اور الگ الگ انداز سے پڑھی ہے. یعنی کبھی 2 رکوع کیے، کبھی 3 رکوع کیے، کبھی 4 رکوع کیے. لہذا یہ ساری صورتیں جائز ہیں. یہی مذہب امام اسحاق بن راہوی، امام محمد بن اسحاق، امام ابن خزیمہ، بکر ابن اسحاق اور امام سلیمان بن خطابی وغیرہ کا ہے. اور امام ابن منذر وغیرہ نے بھی اسی کو مستحسن قرار دیا ہے کہ جتنے طریقے اس مسئلے میں روایتوں سے ثابت ہیں ان میں سے ہر ایک پر عمل کرنا جائز درست ہے. اسی کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرح مسلم کے اندر جو ہے واضح کیا ہے اور کہا کہ یہی بہتر ہے کہ ان سب حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے اور یہ مانا جائے کہ الگ الگ موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ انداز سے یعنی الگ الگ تعداد میں رکوع کیے ہیں. کبھی 2 بار، کبھی 3 بار، کبھی 4 بار، کبھی 5 بار. اس طرح سے سب روایتیں صحیح ہیں اس کے بارے میں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام کیا، لمبے رکوع کیے اور کبھی 2 رکوع، کبھی 3 رکوع، کبھی 4 رکوع ایک ہی رکعت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ایک رکوع کا بھی ایک روایت میں ملتا ہے ذکر، جیسے کہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ کی روایت ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی، جس میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام کیا اور ایک ہی رکوع کا اس میں ذکر ملتا ہے. پوری نماز کا ذکر ہے اس میں لیکن پورے ایک ہی رکوع کا ذکر ہے. ابو داؤد کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں بھی ایک رکوع کا ذکر ملتا ہے. تو ایک رکوع بھی جائز ہے لیکن افضل یہی ہے کہ 2 رکوع کم سے کم کیے جائیں، کیونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی زیادہ تر روایتیں 2 رکوع کے بارے میں ہی ملتی ہیں. تو افضل بہتر یہ ہے کہ 2 رکوع کیے جائیں اور باقی بھی جائز ہیں. ایک بھی کیا جائے جب بھی جائز ہے، 3 4 5 کیے جائیں وہ بھی جائز ہیں. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ما سجدت سجودا قط كان اطول منها. صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے صلاۃ الکسوف کے اندر کہ کبھی میں نے اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا کسی بھی نماز میں. اتنے لمبے سجدے کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ ساری رکن جو ہیں قیام، رکوع، سجدے سب بہت لمبے کیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں فاطال القیام حتى قیل لا يركع ثم ركع فاطال حتى قیل لا يرفع ثم رفع فاطال حتى قیل لا يسجد ثم يسجد فاطال حتى قیل لا يرفع ثم رفع فجلس فاطال الجلوس حتى قیل لا يسجد ثم جلس ثم سجد. یعنی لمبی روایت ہے جس کے مختصر یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ نے قیام کیا تو اتنا لمبا قیام کیا کہ یہ کہا جانے لگا کہ آپ رکوع ہی نہیں کریں گے. یعنی لوگوں نے دل میں یہ سوچ لیا کہ آپ رکوع ہی نہیں کریں گے شاید. اب پھر رکوع کیا تو اتنا لمبا رکوع تھا کہ لوگ یہ سوچنے لگے کہ بھئی آپ شاید کھڑے ہی نہیں ہوں گے. اب بہت ہی لمبا رکوع ہو گیا. پھر آپ نے سر اٹھایا اور پھر لمبا قیام کیا. پھر اس کے بعد سجدے میں گئے تو بہت لمبا سجدہ کیا آپ نے. لوگ سوچنے لگے کہ آپ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے. پھر سجدے سے بیٹھے تو اتنے دیر بیٹھے رہے کہ لوگ کہنے لگے شاید سجدے میں نہیں جائیں گے دوبارہ. پھر اس کے بعد آپ سجدے سے سجدے میں چلے گئے. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھائی. ابو داؤد نسائی وغیرہ کی یہ روایت ہے. بہرحال یہ نماز بہت ہی لمبی اور تفصیلی ہوتی ہے. اس میں جو قرأت ہوتی ہے وہ جہری ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ جہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الکسوف قراءتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف میں جو ہے جہری یعنی بلند آواز سے جو ہے قرأت کی تھی.
اور اسی طرح سے کئی روایتیں ملتی ہیں اس کے تعلق میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں جو نماز پڑھائی تھی جہری ہی پڑھائی تھی, اس میں صورتوں کا بھی ذکر ملتا ہے. بہرحال اور اس نماز کے لیے عورتیں بھی مسجد میں آ سکتی ہیں, کیونکہ کئی حدیثیں صحیح بخاری کی بھی ہیں کہ عورتیں جو ہے باقاعدہ آئی تھیں نماز کسوف کے لیے مسجد میں, اور باب بھی باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ باب صلاۃ النساء مع الرجال فی الکسوف, کہ گہن کی نماز میں مردوں کا عورتوں کے ساتھ شامل ہونا. اور اس کے تحت حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی حدیث لائے ہیں کہ جس میں وہ بیان کرتی ہیں کہ جب سورج گرہن ہوا تو میں آئی اور میں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جبکہ وہ نماز کا وقت نہیں تھا. تو حضرت عائشہ ابھی نماز میں مصروف تھی, میں نے ان کے پاس قریب آ کر کے پوچھا کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے آسمان کی طرف اشارہ کیا نماز کے ہی دوران اور سبحان اللہ کہا. تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا, کچھ معلوم نہیں ہوا. میں نے کہا کیا کوئی نشانی نمودار ہوئی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے جو ہے اشارے سے بتایا کہ ہاں نشانی نمودار ہوئی ہے. حضرت اسماء کہتی ہے میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی, لیکن اتنی دیر کھڑی رہی کہ مجھے غشی آ گئی اور میں گر گئی, یعنی بے ہوش ہو کر کے گر پڑی, اتنی لمبا قیام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز کے بعد جو ہے خطبہ دیا اور سورج گرہن کے تعلق سے جو لوگوں کے عقیدے تھے غلط اس کا جو ہے رد کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسے کہ حضرت عائشہ کی اور حضرت اسماء وغیرہ کی روایتیں ملتی ہیں کہ خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلاۃ الکسوف کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, صحیح بخاری کی روایت. اور خطبے میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور سے لوگوں کو تاکید کری کہ توبہ استغفار کثرت سے کرو, استغفار کے ساتھ ساتھ جو ہے صدقہ و خیرات بھی کرو. اور اسی خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جنت جہنم کا بھی ذکر کیا خصوصی طور سے, اور خاص طور سے صدقہ و خیرات کا ذکر کیا. بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے, باب بھی باندھا امام بخاری نے, باب الصدقۃ فی الکسوف, یعنی کسوف کے موقع پر صدقہ و خیرات کرنا. اس میں روایت لائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کہ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا, کہ جب تم سورج گرہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو, اس کی بڑائی بیان کرو, نماز پڑھو اور صدقہ و خیرات کرو. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی روایت میں تو یہ الفاظ ہیں کہ تم غلاموں کو آزاد کرو, یعنی بڑا صدقہ غلاموں کو آزاد کرنا. اس کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی. بہرحال یہ کئی اس کے تعلق سے جو ہے روایتیں ملتی ہیں. سورج اور چاند گرہن کی نمازیں پڑھنا جو ہے یہ ایسے موقع پر ضروری ہے, اس کا خاص خیال رکھیں. اللہ عنہ.